یہ اتنی ساری بلیاں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس شہر کے لوگوں کا خدا بلی ہے۔ یہ شہر کا معبود ہے، مرکزی شہر کا معبود۔ یہاں کے لوگ بلی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں تو بلی پرست نہیں ہوں۔ اب سب کے خدا تو تمہارے خدا کی طرح بے عیب اور بے نظیر نہیں ہوتے ہیں نا؟ جناب مالک، اس شہر کے لوگوں کا خدا بلی ہے جو کھانا بھی کھاتی ہے۔ زیادہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، اس سرزمین کے خداوند تو مرتبے، بھیڑ بکریاں، حتیٰ کہ زن و فرزند بھی رکھتے ہیں۔ تو گویا مصر میں یکتا پرستی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یکتا پرستی جرم ہے، اور تم بھی یکتا پرستی کے متعلق کبھی کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی ان کے خداؤں کی اہانت کرنا لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ کتنا بڑا دریا ہے! یہی نیل ہے؟ یہ تو نیل کا بچہ ہے، یعنی نیل کی ایک شاخ۔ نیل اسے کہیں بڑی پرشکوہ اور مقدس ہے۔ مقدس کیوں ہے؟ کیونکہ اہل مصر کی ترقی کا تمام دار و مدار اسی دریائے نیل پر ہے۔ اگر دریائے نیل نہ ہوتا تو مصر بھی نہیں ہوتا۔ نیل کا ابتدائی سرا آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ صرف خداؤں کی رسائی اس ابتدائی سرے تک ہے۔ یہ دریا جنوب سے شمال کی جانب بہتا ہے اور بحیرہ روم میں جا کر گرتا ہے۔ ہم اس وقت شمال سے جنوب کی طرف قدیمی شہر طبس کی جانب جا رہے ہیں۔ شہر طبس خدائے آمون کا شہر ہے۔ نیل کے اس طرف دنیا غرب ہے، مردوں کی دنیا۔ وہ بڑے بڑے اہرام فرعونہ مصر کے مقبرے ہیں۔ اس جگہ کو منفس کہتے ہیں، جہاں سے دریائے نیل مختلف شاخوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ اگر یوسف کو کسی ثروت مند کے ہاتھوں فروخت کیا جائے تو نہ صرف یوسف کو نعمت اور خلاصائی زندگی ملے گی، بلکہ بے شمار معلومات ہمارے بھی ہاتھ آئے گا۔ کاش ایسا ممکن ہوتا کہ یوسف کو نہ بیچیں۔ نہ بیچیں تو کیا کریں؟ ہم جنوب کی سمت سفر کر رہے ہیں اور ہمارے دائیں طرف مردوں کی دنیا غرب واقع ہے۔ وہ جہاز اجساد کے حمل و نقل کے لیے مخصوص ہے۔ نیل کے اس طرف جہاں ہم اس وقت ہیں قدیمی شہر طبس واقع ہے۔ شہر طبس اہل مصر کے خداؤں کا شہر ہے اور فرمان روائے مصر آمون ہوتا کی حکومت کا مرکز یہی شہر ہے۔ اس شہر طبس کو خدائے آمون کا شہر بھی کہتے ہیں۔ وہ دیکھو، دور سے ہی طبس دکھائی دے رہا ہے۔ یہ رہا طبس شہر، 100 دروازوں والا شہر۔ 100 دروازے؟ 10 دروازوں سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن جو مسافر بھی طبس شہر کو دیکھتے ہیں وہ اپنے شہر واپس جا کر اسے 100 دروازوں والے شہر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
بابل سے مالک ابن زار ہوں۔